أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کی 11 نمبر آیت مبارکہ ہے. دوسرا رکوع سورہ انعام کا شروع کریں گے. 7واں پارہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ہم تذکرہ پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کفار کو ایمان کی دعوت دی، مختلف دلائل سے ان کو سمجھایا. پہلی اقوام کا ذکر کیا گیا تاکہ لوگ ایمان کی طرف آئیں اور اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھیں اور فرما برداری والی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. انسان دنیا میں مختلف طرح کے سفر کرتا ہے. وہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے، تجارت کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، رزق کمانے کے لیے، مختلف طرح سے کسی سے ملنے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے سفر کرتا ہے. یہاں سفر کی اور سیر کرنے کی تلقین بھی فرمائے گی. اور یہ جو سفر ہے اس کو سفر عبرت بنایا گیا کہ تم زمین میں سفر کرو، سیر کرو، لیکن اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو. دو طرح کے اس حوالے سے سفر ہو سکتے ہیں. ایک تو انسان ان جگہوں کا سفر کرے جہاں پر پہلی اقوام کے آثار موجود ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اور عرب میں چونکہ بہت سارے ایسے آثار موجود ہیں اور اہل مکہ اور کفار ان رستوں میں چلتے اور ان علاقوں کی طرف سفر بھی کرتے تھے. فرمایا تم سفر کرتے ہو اور طرح کے اور سوچ کے ساتھ، تو یہ سفر عبرت کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے. اور دوسرا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورت مظاہر فطرت ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، انسان ان میں غور و فکر کرے. کتنی شاندار چیزیں، کتنی خوبصورت چیزیں، کتنی مفید چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی. یہ چیزیں کتنی خوبصورت ہیں، اور ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا رستہ تلاش کریں. کسی بھی چیز کو جو اہل عقل ہوتے ہیں، اہل شعور ہیں، وہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں. اس لیے قرآن میں بار بار کہا گیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دیکھنے والو، آنکھ والو، عبرت حاصل کرو. آنکھ والو عبرت حاصل کرو. اُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو، اس سے عبرت پکڑو. تو عقل والے، نظر والے، دیکھنے والے، ان کو بار بار تلقین کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، مظاہر فطرت میں اور ان اقوام سابقہ کے آثار میں غور و فکر کریں اور اس سے عبرت حاصل کریں. یہاں بھی یہی فرمایا گیا. قل، محبوب انہیں فرما دیجئے، سیروا فی الارض، زمین میں چلو، زمین میں سیر کرو، ثم انظروا، اور پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جو جٹلانے والے تھے ان کا انجام کیسا ہوا. جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی، جٹلا دیا، اللہ کے پیغام کو جٹلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی سہولتیں اور اتنی نعمتیں دین، نعمتوں کو استعمال کر کے بندگی کو جٹلا دیا، اللہ کی فرما برداری کی طرف توجہ نہیں کی. وہ کیا ہوئے؟ وہ نشان عبرت بنا دیے گئے. فرمایا کہ جب سیر کرو، دیکھو، تو ان سے عبرت حاصل کرو. قل لمن ما فی السماوات والارض، محبوب ان سے پوچھئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین کی چیزیں ہیں، یہ کس کی ہیں، ان کا مالک کون ہے. قل للہ، فرما دیجئے کہ یہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے ساری کی ساری چیزیں. آسمان و زمین کی کل کائنات، یہ سب کی سب اللہ کی ملکیت میں ہے. کوئی دنیا کے اندر ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی ملکیت سے باہر ہو، اور کوئی ایک ایسا حصہ بھی نہیں ہے جو اس کا نہ ہو.
جب سارے کا سارا اسی کا ہے اور مالک بھی وہی ہے تو پھر مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، مالک کے پاس جانا چاہیے اور اس کا برگزیدہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کاتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ لیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریم ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے لیے رحمت کو خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ یہ کسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر فرض کیا ہوا، واجب کیا ہوا امر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات پر رحمت لکھی ہے، اور وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، یہ ساری اس کی صفات ہیں۔ لیکن اس کی رحمت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے اور ہم یہ کہیں کہ اللہ رحمت فرمانے والا ہے تو جو مرضی کرتے رہیں، نہیں، کچھ کے کچھ اصول ہیں، کچھ اس نے عدل کے نظام قائم فرمائے، وہ اس کے مطابق عمل فرمائے گا، وہ ارحم الراحمین بالکل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ بندے کہیں اللہ کا کریم ہونا، اللہ کا رحیم ہونا تمہیں شیطان کی طرف نہ لے جائے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ تم نے یہ سمجھا کہ وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور پھر اس کی نافرمانی شروع کر دی۔ بالکل وہ رحیم ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو شیطان کے دوست بننے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلطی ہو جاتی ہے، انسان معذرت کر لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، لیکن ہمیشہ ظلم کے ساتھ کھڑے رہنا، کفر کے ساتھ کھڑے رہنا، اللہ کی نافرمانی پہ ڈٹے رہنا اور پھر اس سے اس کی رحمت کو مانگنا، یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرما دیا لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع فرمائے گا اس قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ رحمت فرمانے والا ہے، رحمت کے لیے اس نے جو فائنل اس کی رحمت ہے اس کے لیے اس نے قیامت کا دن قائم کر رکھا ہے۔ اور قیامت کا دن یہ عدل کے خلاف ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرنے والے اور ماننے والے اور نبیوں کو قبول کرنے والے اور ان پر ایمان لانے والے بھی جنت میں چلے جائیں، اور نبیوں کو تنگ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور اللہ تعالیٰ کو رب بھی تسلیم نہ کریں اور نبیوں کو اللہ کا پیغمبر بھی نہ سمجھیں، اور وہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں، یہ عدل کے خلاف ہے۔ قیامت کا جو دن ہے وہ اس کے اصل جو حکمتیں ہیں اور اس کی جو اصل فلسفی ہے اس کے خلاف ہے۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، جنہوں نے اپنے آپ کے لیے گھاٹے کا سودا کیا، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے ہے جو خوش ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں۔ رات اور دن کی ہر چیز اس مالک کی ہے، اسی مالک کے لیے ہی وہ زیبا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل، محبوب فرما دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں، کسی اور کو اپنا معبود بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، اور وہ اللہ جو آسمان و زمین کی تخلیق کرنے والا ہے، آسمان و زمین کو بنانے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے اور اس کو نہیں کھلایا جاتا، وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے، ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں، وہ رزق ہمیں عطا فرماتا ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، محبوب نے بتا دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلے سر جھکانے والا بنوں۔ من اسلم، جو اسلام لانے والے ہیں، سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، ان میں سے پہلے یعنی آغاز پہلا جو ہے وہ میں ہوں۔ تو یہ گویا کہ ہمیں یہ سبق ہے کہ جو نیکی کا کام ہے یا اچھا کام ہے یا ایمان کا کام ہے اس میں پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی، مجھے خوف ہے، اب فرما دیجئے انی اخاف، مجھے خوف ہے، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، اس عظیم دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے۔ یعنی
ہمارے لیے یہ آیا مبارکہ نازل فرمائیں گی اور ہمیں یہ بات باور کروانے کی کوشش فرمائے گی، اور اس بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے بار بار یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ قیامت ہوگی، اللہ کا جو عذاب اور ثواب کا سلسلہ ہے وہ بہرحال بحق ہے اور وہ ہونا ہے۔ اس لیے یہ کوئی ایسی فرضی باتیں نہیں ہیں کہ جو قرآن مجید نے ذکر کی ہیں، یہ حقائق پر مبنی چیزیں ہیں اور ایسا ہو کے رہے گا۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اور جس شخص سے اس دن عذاب کو ٹال دیا گیا، یعنی قیامت کے دن جو عذاب سے بچ گیا، فقد رحمہ، اللہ نے اس پر رحم فرما دی، یعنی اصل رحمت کا جو حقدار ہوگا وہ ہوگا جو قیامت کے دن عذاب سے بچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، وہ سمجھے کہ میں اصل رحمت کا حصہ لے گیا۔ اصل رحمت کا حصہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا، اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جانا اور اللہ کی رحمت کو وصول کر کے جنت حاصل کر لینا، یہ انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یعنی اس کو حصہ ملے گا جو بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں جو تلقین فرمائی ہے، کہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ مکی آیات مبارکہ ہے، ایمان کی مضبوطی کی اس میں ہمیں تلقین کی جاتی ہے، اور جو مومن نہیں ہیں ان کو ایمان لانے کا سبق دیا جاتا ہے، اور پھر اعمال کی پختگی اور نیک اعمال کی طرف توجہ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، دائمی رحمت کو حاصل کرنے کا سبق دیا جاتا ہے، اور پھر قیامت سے متعلقہ ہمارے عقیدے کو پختہ کیا جاتا ہے تاکہ عقیدہ آخرت ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اور ہمیں یہ ہر وقت ازبر رہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دیں۔ اعمال کی جواب دہی کی یادداشت، یہ وہ یقینی اور ضروری امر ہے کہ جو انسان کو اپنی زندگی بہتر بنانے کا سبق دیتا ہے۔ اور اگر ہم یعنی مسلمان خاص طور پر ہم لوگ اگر ہم یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بھئی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، تو ہمارے معاشرے کی بہت ساری برائیاں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ انسان جو کام کرے گا اس کو پتہ ہے بھی میں نے جو کر رہا ہوں حساب تو دینا ہے، تو جب حساب کا تصور اس کے ذہن میں بیٹھے گا تو پھر وہ اپنی غلطیوں سے بھی بچے گا، وہ دھوکہ دہی سے بھی بچے گا، وہ لوگوں سے فراڈ کرنے سے بھی بچے گا، وہ غلط بیانی سے بھی بچے گا، وہ رشوت سے بھی بچے گا، ان ساری چیزوں سے وہ احتیاط کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ سبق ہمیں بار بار جو ہے وہ سکھایا گیا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔